السلام علیکم میرا نام السلام علیکم میرا نام ہے علی محمد کرتار پوری. یہ انٹرنیٹ کنیکشن اچھا نہیں ہے آج، ابھی کٹ گیا تھا. پھر بھی ہم کوشش کریں گے. اردو چیٹ ہم آج کریں گے. زیادہ تر میں صرف دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم مختلف کتابوں سے کچھ پڑھیں گے. 5 کتابوں سے ہم کچھ پڑھیں گے. پہلے سری گرو گرنتھ صاحب. بہت کرم لکھیا نہ جائے، ودا داتا تل نہ تمائے، کیتے مانگائی جو دپار، کیتیا گنت نہیں وچار. یہ بہت لمبا آیت ہے، تو اس کے آخر مطلب مختلف قسم کے لوگ کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو بخشے صفت سالہ، نانک پاتی ساہی پاتی ساہو. مطلب ان سب قسم کے لوگوں میں سے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان سب میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے وہ اصلی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کتنی اچھی بات ہے. بس ہمارا فرض ہے مالک کا گن گانا، مالک کے حمد کرنا. اور جو مالک کا حمد کرتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھتا ہے جب ہم اس کے حمد کرتے ہیں. بہت اچھی بات. یہ تھا شری گرو گرنتھ صاحب کے 25واں حصہ. مطلب اچھا، گرو گرنتھ صاحب ایسے مختلف حصوں میں ایسے سورہ یا چیپٹرز یا بکس نہیں ہے، لیکن یہ پہلے آتا مول منتر، پھر آتا یہ مختلف حصے یا مختلف آیات، جن میں سے یہ 25واں کہ میں نے پہلے اور آخری حصہ پڑھا. اچھا، پھر ہم بس ایسے ہی قرآن شریف کا ایسے ہی کچھ پڑھیں گے. اچھا، الفلق، یہ آخری سورہ سے پہلے ایک الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من غاسق اذا وقب، ومن نفاسات عقدہ، ومن حاسد اذا حسد. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فلک کا مالک ہے، اس میں ہم اعوذ، ہم کیا بولیں گے، اس کے پناہ لیتے ہیں. اور سب مشکلات سے، سب تکلیف سے، اور خاص کر
جو حسد کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بچاتا ہے سب تکلیفوں سے، اگر ہم بس اس کی پناہ لیتے ہیں۔ اچھا، بائبل میں ہم کیا پڑھیں گے؟ لوک، یہ لوک کا کتاب نیو ٹیسٹمنٹ میں، انجیل میں یہ ہے لوکس کا 10واں باب 25واں آیت، 25واں، اور اس کے بعد کچھ "And behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered right. Do this, and you will live." واہ بھائی واہ، کتنی اچھی بات۔ تو ایک وکیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا تھا، جیسس کرائسٹ سے پوچھا تھا کہ کیا کروں تاکہ میں ایٹرنل لائف حاصل کروں، مطلب کبھی نہ مروں، یا روحانی زندگی میں کیسے داخل ہو سکوں۔ اور حضرت عیسیٰ اسلام نے جواب دیا، تو شریعت میں کیا لکھا ہے؟ کیا وہاں تم پڑھتے ہو؟ اور اس وکیل نے جواب دیا کہ رب تمہارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مکمل دل سے محبت کرو، اور روح سے، اور طاقت سے، اور من سے، ان سب سے پورا اللہ کا پیار کرو، اور تمہارے ساتھی یا تمہارے نیبر، پڑوسی بھی تمہارے جیسے ہی پیار کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم نے صحیح جواب دیا، یہی کرو اور تم زندہ رہو گے۔ میں نے بس ایسے ہی کھول دیا کتاب کو، اور بہت اچھی بات آئی، بلکہ کبھی یہ بتایا جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے ضروری تعلیم ہے۔ تو یہ تو تورات سے یہ جواب اس وکیل نے دیا کہ اللہ اور تمہارے پڑوسی سے پیار کرو۔ دوسرا جگہ میں یہی بتایا گیا، اور یہ مکمل شریعت کے نچوڑ ہے، مکمل شریعت کا مرکز ہے یہی بات۔ اور یہ اسلام میں بھی لکھا ہے، اسلام کے سب سے مضبوط عمل، سب سے ضروری چیز کیا ہے اسلام میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محبت۔ تو یہی بات یہاں بتایا گیا، محبت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سب انسان سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ کتنی اچھی ہدایت ہمیں ملی ہے۔ اور پھر دھم پدا سے یہ ہے 7واں باب کا 8واں آیت۔ The man who is not credulous
who understands the uncreated, who has cut off the links, who has put an end to occasion of good and evil, who has eschewed all desires, he indeed is a supreme man. واہ بے واہ. تو سب سے اچھے انسان کون ہے؟ وہ جو کریڈولس نہیں ہے، مطلب وہ تھوڑا بے وقوف نہیں بنتا ہے کہ ہر ایک بات مانتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے. انکریٹ مطلب جس کو کسی نے نہیں بنایا، مطلب اللہ پاک کے بارے میں بھی ہاں صاف لکھا ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں بدھ مذہب میں وہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن یہاں انہوں نے صاف بتایا کہ وہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کو جو سمجھتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. اور جو cut off all the links. مطلب جو اس دنیا میں جو سب بندھن ہے، جو تعلق ہے اس دنیا سے، جس نے کاٹ لیا ہے اور جس نے اپنے من کو 100% روحانیت پر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لگا دیا. who has put an end to occasion. میں یہ کامنٹری دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. put an end to occasion، اس کا مطلب میرے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. بھی بتایا گیا حقا وکاسو he who has destroyed the opportunity. مطلب لگتا ہے مجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں جانا کا جو موقع ہے اس نے ختم کر دیا، مطلب اپنے خود غرضی کو چھوڑ دیا ہے. لگتا ہے مجھے اس کا مطلب یہی ہے. اور he who has eschewed all desires، جو اپنے خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، جو مطلب صرف خدمت کرتا ہے، اللہ پاک کا خدمت کرتا ہے اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اور وہی عظیم انسان ہے. تو بہت اچھی بات ہے یہ. بلکہ کل ہی میرے خیال میں کل یا پرسوں میں یہی بات کر رہا تھا، کیونکہ ابھی میں روزانہ کلاس لے رہا ہوں. ان 5 کتابوں سے میں روزانہ پڑھ رہا ہوں. تو میں نے سوچا اس کے لائیو چیٹ بھی کروں گا. تو میں ابھی وہ لائیو چیٹ روزانہ کر رہا ہوں انگریزی میں. صرف ابھی سنیچر کو ہم یہ اردو میں کر رہے ہیں. تو کل یا پرسوں یہی بات میں کر رہا تھا کہ صرف وہی سب بات نہیں ماننا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ غلطیاں بھی اس میں ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ عقل مند رہنا چاہیے. خود بلکہ شاید یہی دھما پادا میں ہم کل یا پرسوں پڑھ رہے تھے کو seek the truth، by investigation of the truth. یہ ہم کل پڑھ رہے تھے 19واں یا 10واں باب کا یہ 16واں آیت تھا. By investigation of the truth one can get rid of this great suffering. تو مطلب وہی بات ہم آج بھی پڑھ رہے تھے. who is not credulous. not credulous کا مطلب ہے ہم خود تحقیق کرتے ہیں. investigate the truth. حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم خود کوشش کرنی چاہیے. ہمیں خود کوشش کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ کو بتایا گیا ہے. اچھا، تو یہ عظیم انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے یہاں. اور آخر میں ہم
بھگوت گیتا سے پڑھیں گے، اس کو بھی بس ایسے ہی کھولیں گے، اور یہاں لکھا ہے دس نالج از دا کنگ آف ایجوکیشن، دا موسٹ سیکرٹ آف آل سیکرٹس. اٹ از دا پیورسٹ نالج، اینڈ بیکاز اٹ گیوز ڈائریکٹ پرسیپشن آف دا سیلف بائی ریئلائزیشن، اٹ از دا پرفیکشن آف ریلیجن. اٹ از ایور لاسٹنگ اینڈ اٹ از جوائفلی پرفارمڈ. تو یہ کنگ آف ایجوکیشن، سنسکرت میں راجا ودیا، مطلب یہ سب علم کا بادشاہ ہے، اور یہ سب رازوں کا سب سے گپت راز ہے، اور یہ سب سے پاک علم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس روحانی علم سے ہم روح کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دین کا مکمل کامیابی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور بڑی خوشی سے کیا جاتا ہے یا حاصل ہوتا ہے. تو یہ روحانی علم کا مطلب ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے اندر ہی، یہی بات بھی میں کل، میرے خیال میں کل ہی یا پرسوں میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو ہم نے ابھی دھمّ پد سے بھی سیکھ لیا تھا کہ انویسٹیگیشن آف ٹروتھ، اینڈ کیا تھا، who is not credulous. مطلب ہمیں خود سمجھنا چاہیے، دل میں روحانی علم کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں غلط راستے پر نہ لیا جائے. اور کل بھی یا پرسوں میں کہہ رہا تھا کہ آج کل بہت ہی خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آج دجال کا زمانہ ہے. یہ قیامت کا یوم ہے ابھی، اور بہت مشکل ہے، حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ کیا ہے کہ شیطانی لوگ پورے انسان کو غلط راستے پر لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف ڈس انفارمیشن سے ہم انسان کو ہمارے قبضے میں لا سکیں گے. مطلب اگر ہم انسان کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے، انسان کو پاگل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت نہ سمجھ سکے. یہ ہو رہا ہے آج کل اس دنیا میں، خاص کر میں کہہ رہا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے. ابھی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے، جیسے ہم ابھی بھگوت گیتا میں پڑھ رہے ہیں، اور کل اور آج بھی پھر دھمّ پد سے ہم نے معلوم کیا کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے دل کے اندر روحانی علم ہمیں پانا ہے. مطلب ہمیں اللہ پاک سے ہمیشہ اس کو یاد کرنا، اس سے پیار کرنا چاہیے. پھر وہ خود اپنے رحم سے اللہ پاک ہمیں اپنے دل میں حقیقت کو سمجھنے کی طاقت دے گا. اس روحانی علم کو ہمیں پانا ہے، مطلب خود سمجھنا ہے، نہیں تو حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. آج بہت سارے فرقے ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں. ہر ایک مذہب میں مختلف فرقے ہیں جو ایک سے دوسرا اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو اچھا، تو ہم دیکھیں گے کون سے سوالات ہیں یہاں ابھی. اچھا، سب سے پہلے خورشید خان السلام علیکم کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام خورشید خان صاحب. خدیجہ زاہد بھی اور خرم رفیق بھی السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. عائشہ رفیع ہمیشہ بہت اچھے سوال کرتی ہے.
کہہ رہی ہے السلام علیکم علی محمد کرتار پوری صاحب، کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں جس نے آپ کو بنایا ہے وہ خود کتنے حسین ہوگا. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ ہم سب اللہ پاک کے پر اللہ پاک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہاں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ کے رحم سے، جو کچھ ہم پاتے ہیں صرف اللہ کی رحم سے. اچھا، پھر سردار جی سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ ہے شاید 5 کتاب کون سی جناب؟ 5 کتابیں ہیں شری گرو نانک دیو جی کا، یا آپ کے سکھ مذہب میں جو کتاب ہے سری گرو گرنتھ صاحب، اس سے میں نے پہلے پڑھا. میں وہ روزانہ پڑھ رہا ہوں ابھی. پہلے اس کے بعد قرآن شریف، پھر ہولی بائبل، پھر دھما پدا، یہ بدھ مذہب کی سب سے ضروری کتاب ہے، اور پھر ہولی بائبل. کین یو شو سکھ ہولی بک یو ہیو آن کیمرا؟ میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، لیکن دکھاؤں گا. یہ ہے جو میں آج پڑھ رہا تھا. یہ گرو گرنتھ صاحب ہے کہ کمپیوٹر پہ جس کو میں پڑھتا ہوں. تو یہ صرف بند خلاصی بھانائے ہوئے. اچھا، آگے بار یہ سگنل کٹ جا رہا ہے. عائشہ رفیع پوچھ رہی ہے قرآن پاک میں فکر اور غور کرنے کی ہدایت بار بار کی گئی ہے. ہاں، بہت اچھی بات ہے. اور دعا کے ساتھ ہمیں ہمیشہ غور کرنا، فکر کرنا ہے. ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے حقیقت کو سمجھنا، کیونکہ حقیقت کو سمجھنا آج کل خاص کر اتنے بہت بہت مشکل ہو گیا ہے. خادجہ زاہد کہہ رہی ہے آگے I remember on one of your sessions you were trying to remember the word for friends of Allah or saints of Allah. They are called awliya Allah. Okay, thank you. ہاں، اولیاء اللہ سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج دجال کے زمانے میں بہت سارے نام نہاد اولیاء لوگ جو کہتے ہیں میں اللہ کا آدمی ہوں، لیکن وہ صرف دھوکہ دے رہا ہے. تو بہت مشکل ہو گیا آج حقیقت کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ سے ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم پا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اللہ پاک کی ہدایت. اچھا، سعدیہ نور کہہ رہی ہے السلام علیکم. when you converted and what inspired you to live in Pakistan, sir? ہاں، بہت اچھا سوال ہے. تو یہ پوری کہانی میں نے بار بتایا. کافی سال میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. 1969 بلکہ 1968 اور 69 میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور ایک کلاس تھا اسلامیات. اس میں ہم نے پڑھ لیا دا اسپرٹ آف اسلام بائی سید امیر علی، اور اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی پیاری باتیں بتائی گئی ہیں. پھر میں نے سمجھ لیا اس کتاب سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے انسان تھے. میں اس وقت ان کو میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے سمجھ لیا، بہت پیار ہو گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی کتاب کو پڑھنے سے. تو کافی سال پہلے کی بات ہے. پھر میں 1983
83 شاید 82 83 84 ان سالوں میں پاکستان میں رہ رہا تھا اور کافی اولیاء اللہ سے ملا تھا، کافی صوفیوں سے ملا تھا، اور اس وقت شاید بتانا نہیں چاہیے لیکن مجھے حکم دیا گیا تھا یہ بتانا، لوگوں کو کھلا بتانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی تھی. اور اس وقت شاید آپ نہیں مانیں گے لیکن اس وقت انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ لوگ مجھے بہت دبا رہے تھے، مسلمان بنو مسلمان بنو مسلمان بنو، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا انگریزی میں، ڈونٹ وری آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. لیکن اتنے پیار سے وہ بات کر رہے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میں محبت کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں. بہت اچھا لگا. لیکن اس وقت بھی میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو پھر 2009 میں ہانگ کانگ میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن صبح صبح میں نے ایک آواز سنی، ایسے. پھر میں نے سنا آوے ماریا گرازیا پلینا ڈومینوس ٹیکوم، ایسے. پھر مطلب یہ صبح صبح تھا، کوئی 3:30 بجے صبح صبح رات کو. میں جلدی جاگتا تھا تو اس وقت تھوڑا زیادہ جلدی جاگا تھا اور یہ آواز سن رہا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد میں نے سنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام 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 ہرے ہرے. اس کے بعد میں نے سنا شما اسرائیل ادونائے الخینو ادونائے ایخت. مطلب ان 4 مذاہب کے دعاؤں کو میں نے سن لیا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے روزانہ ان 4 دعاؤں کو بولنا شروع کیا تھا. مطلب میں روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بول رہا تھا. تو پھر 3 سال کے بعد 2012 میں لندن انگلینڈ میں تھا، مانچسٹر نام کا شہر میں، اور وہاں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. اس وقت بھی کیونکہ میں ایک پاکستانی مسلمان دوست کے گھر میں تھا یا اس کے بیٹے کے گھر میں تھا، اور مسلمانوں سے مل رہا تھا. تو وہ مسلمان بھی مجھے کبھی بتاتے تھے مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو، مسلمان بنو، مسلمان بننا چاہیے. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ڈونٹ وری، وہ بھی انگریزی میں تھا، اور انہوں نے کہا یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈس آف ٹائمس. تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ بول رہا تھا. تو پھر میں مسلمان تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسے ہی میں کنورٹڈ ہو گیا تھا. اور واٹ انسپائرڈ می ٹو لیو ان پاکستان، یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ نام یہ صرف کتنا ہو گیا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، یا نومبر میں جب یہ کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا، تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت میں بتایا تھا یور نیم از علی محمد کرتار پوری. تو پھر اگر یہ نام مجھے دیا گیا ہے کرتار پوری تو مجھے کرتارپور میں رہنا چاہیے، یہ میں نے سمجھ لیا. لیکن اس سے پہلے بھی میں پاکستان میں رہتا تھا، بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، کیونکہ میرے والدین وہاں کر رہے تھے، وہ کرسچن مشنری تھے، خانیوال میں، پھر لاہور میں، پھر رائے ونڈ میں، ان تینوں
جگہوں میں میں بچپن میں رہتا تھا پاکستان میں. لیکن پھر انہیں سالوں میں 82 83 ابھی بھی کون سے سال تھا مجھے یاد نہیں ہے. اس وقت ایک دوسری زیارت ہوئی تھی ایک صوفی کا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون تھا وہ صوفی، لیکن انہوں نے مجھے بتایا تھا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دین گے. تو اس ٹائم سے میں نے سمجھ لیا کہ پاکستان ایک خاص جگہ ہے جہاں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا. تو اس لیے میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل خاص کر ہمیشہ کرتارپور کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، جو ہے اصلی پاکستان، خالص پاکستان، یا جو ہے پاک خالستان. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سوال کا دونوں سوالوں کا جواب ہے. اچھا، خادجہ زاہد پھر پوچھ رہی ہے with the killing of Major General Qasim Soleimani, some people are speaking of World War III happening. Do you think it will escalate to that? بہت اچھا سوال ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے بڑا جنگ نہ ہوگا جس میں پوری دنیا کے ملک لڑیں گے. پھر ایٹمی جنگ ہوگا اگر ایسے ہوتا میرے خیال میں. تو اس سے بچنے کے لیے ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے. اگر وہ ہمیں اس جنگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ ابھی ایران صرف اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. ایران کچھ کرے گا بھی، پھر جو کچھ ایران کرتا ہے پھر امریکہ سوچے گا تو ہم کو کچھ کرنا، اور تو ہو سکتا ہے کہ بڑا جنگ اس سے ہو جائے گا. لیکن بس اللہ مالک ہے. ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو انسان کے لیے اچھا ہے وہی وہ کرے گا. اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت ہو جائے اور پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت ہو جائے. اور سب اگر ہم آنکھوں کو کھلتے ہیں، اگر ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اس جنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اگر ہم سب دعا کرتے ہیں تو پھر شاید اللہ پاک ہمیں اس تیسرے عالمی جنگ سے بچائے گا انشاءاللہ. اسی لیے یہی ہم دعا کرتے ہیں، یہی ہم کوشش کرتے ہیں. سعدیہ نور, say my name and do dua for me. یا مالک یا اللہ سعدیہ نور پر رحم فرما. اچھا، وہ آگے بتا رہی ہے You are such a great man, sir. MashaAllah, I am happy that Allah chosen you for Islam and Muslims. یا اللہ پاک کا رحم ہے مجھ پر کہ میں یہ سب کچھ سمجھ کر رہا ہوں. ابھی صرف پاکستان کے لیے نہیں، لیکن خاص کر پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہم یہ بس امن اور محبت چاہتے ہیں، انصاف اور سچائی، دوسروں کی خدمت. بس یہی کام مجھے دیا گیا ہے خاص کر پاکستان کے لیے. پاکستان میں یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پاکستان سے خالستان، کشمیر یہ بھر جائے گا پاک اسلام پوری دنیا میں. یا مالک. اچھا، سعدیہ نور آگے کہہ رہی ہے Thanks a lot for replying me, and I just came to know about you and you inspired me much. I can see Noor on your face, mashallah. Please keep praying for all Muslims and all mankind around the world for hidayat and God's blessing. Yes, I do. میں یہ روزانہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں، بلکہ میں روزانہ صرف ایک بار نہیں، کئی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب کبھی میں آل محمد کے لیے دعا کرتا ہوں میں پاکستان کو یاد کرتا ہوں. صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں بہت سارے سید ہیں، کیونکہ آل کا مطلب بھی خاندان ہے اور آل کا مطلب بھی ہے جو ماننے والے ہیں. تو سب مسلمانوں کے لیے بھی میں روزانہ دعا کرتا ہوں، اور یہودیوں کے لیے بھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں آل ابراہیم بھی
تو مطلب یہودی اور مسلمان حقیقت میں ہم رشتہ دار ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں. یہ صرف یہ زائنسٹس جو حقیقت میں یہودی مذہب کے خلاف ہیں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ زائنسٹ یہودی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو زائنسٹس ہیں یہ اصلی یہودی مذہب کے خلاف ہیں. تو یہودی مذہب کا مطلب بھی ہے انصاف اور سچائی اور محبت. تو ہم روزانہ یہودیوں کے لیے بھی یا ہم یہودیوں کو یاد کرتے ہیں، آل ابراہیم اور آل محمد دونوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، بلکہ سب مخلوق پوری کائنات کے لیے ہم ایسے دعا کرتے ہیں. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا تھا جب ہم دعا کرتے ہیں عطیات اللہ وسلوات یا طیبات السلام علیکم ایہا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا الی عباد اللہ الصالحین. امام غزالی نے بتایا یہ صرف یہاں ہمارے اس دنیا میں رہنے والے مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں. تو پوری کائنات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کے عبادت کرنے والوں کے لیے جو پوری کائنات میں. اچھا، اور سعدیہ نور ماشاء اللہ، ہاؤ یو اسپیک ویل اردو لائک ریئل پاکستانی. کیونکہ میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا، تو پاکستانیوں جیسے ہی میں نے اردو سیکھ لی تھی بچپن میں، اس لیے میں پاکستانیوں جیسے اردو بولتا ہوں. اچھا، آگے سعدیہ نور جی کہہ رہی ہے ماشاء اللہ میٹ یو چاچا جان، میں آئی کال یو چاچا. ٹھیک ہے یس یو میں کال می چاچا. انشاءاللہ ہم آئیں گے پاکستان 2 3 4 5 مہینے میں، 2020 میں ضرور ہم آئیں گے پاکستان انشاءاللہ، اور ہم ملیں گے آپ سے. اچھا، سعدیہ نور آگے کہہ رہی ہے یس وی مسلمس اینڈ پیس لور. ہاں، اسلام کا مطلب ہے امن اصلی امن، وہ امن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینے سے ملتا ہے. مسلم مینز پیس لور. ہاں، یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، سب کے بہت بہت شکریہ. پھر خوش رہو، فکر نہیں کرو، اللہ پاک مالک ہے، سب کچھ اس کی ہاتھ میں ہے. وہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سب انسانوں کے اور پوری کائنات کی حفاظت وہ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ہمیں مدد کرے گا اور پاکستان میں اصلی اسلام، پاک اسلام قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. جس انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، رحمت، معافی، یہ ہے اصلی پاک اسلام. اللہ حافظ.